بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے اور روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ یہاں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق بتائیں گے جن سے بہت کم لوگ ہی واقف ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں کی گئی، جس کے بعد بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نئی چھت بھی ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے جبکہ کھڑکی نہیں ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ دوستو، ہمیں خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی قصوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، جبکہ اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال، سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ دوستو، فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری کئی وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی، یعنی وہ تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔
کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ جی ہاں دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں خانہ کعبہ موجود ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، یعنی اللہ کا گھر، تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ان کی باری نہیں آتی اور ہمیشہ نیا دستہ ہی آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا ہوا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا، جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج توہین پرستی کا ایک عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے۔ جب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں تو اس کے بدلے تاوان وصول کیا گیا۔ جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں۔ دوستو، مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں کریں گے۔ دوستو، قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں کریں گے۔ دوستو، قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اس شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور مزید دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔